السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم جماعت چہارم کی اسلامیات کا باب سوم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم، اس کا سبق نمبر 3 ہے ہجرت حبشہ اولیٰ ثانیہ۔ اس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کی ایکسرسائز کو جانیں گے۔ ہجرت حبشہ اولیٰ ثانیہ، اولیٰ کا مطلب ہوتا ہے پہلا اور ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ آج ہم پہلی اور دوسری ہجرت حبشہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کے لیے گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ہجرت حبشہ سے مراد وہ ہجرت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی تھی۔ حبشہ عرب کے جنوب میں بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ آج کل یہ علاقہ ایتھوپیا کہلاتا ہے۔ مزید جانیے، حبشہ براعظم افریقہ کا ملک ہے۔ پہلی ہجرت حبشہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 5 سال ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ان کو کفار مکہ کی طرف سے سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ مکرمہ میں رہنا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ ایک عادل حکمران ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں کا یہ پہلا قافلہ 11 مردوں اور 4 عورتوں پر مشتمل تھا۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمان الہی ہے ترجمہ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100۔ دوسری ہجرت حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس افواہ کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے بعض مسلمان واپس آ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ افواہ جھوٹی تھی۔ کفار کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس قافلے میں 83 یعنی 83 مرد اور 19 یعنی 19 عورتیں شامل تھیں۔ یہ لوگ حبشہ پہنچ کر نہایت سکون و اطمینان سے رہنے لگے۔ یہاں وہ آزادانہ طریقے سے عبادات کرتے۔ مشرکین مکہ کے لیے مسلمانوں کا حبشہ میں سکون و اطمینان سے رہنا ناقابل برداشت تھا، یعنی ان کے لیے بہت ہی ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے نجاشی کے پاس ایک وفد بھیجا۔ یہ وفد 2 افراد پر مشتمل تھا۔ وفد نے نجاشی کو کہا کہ یہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ اس نے یک طرفہ فیصلہ دینے کی بجائے مسلمانوں کی بات سننے کا فیصلہ کیا اور انہیں دربار میں بلا بھیجا۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمانی کا فریضہ سونپا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سوال پر کہا، یاد رکھیے حبشہ کے بادشاہ کا نام اصہما تھا اور نجاشی اس کا لقب تھا۔ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے اور ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول چنا جن کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اس وجہ سے ہماری قوم
ہم سے ناراض ہو گئی۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے سزائیں دی۔ ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی یہ گفتگو سن کر بولا، تمہارے نبی اللہ کا جو کلام لائے ہیں ان میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ نجاشی پر ان کا بہت اثر ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولا، اللہ کی قسم یہ کلام اور انجیل مقدس دونوں ایک ہی چراغ کے نور ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اس واقعے کے بعد قریش کے نمائندے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں امن و سکون اور آزادی سے رہنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مشق: درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے پہلی ہجرت کی۔ الف، یمن کی طرف، ب، حبشہ کی طرف، جیم، ایران کی طرف اور دال ہے مدینہ منورہ کی طرف۔ اس کے لیے ہم حبشہ کی طرف ب پہ ٹک کریں گے۔ ب، حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی۔ الف، نبوت کے 4تھے سال، ب، نبوت کے 5ویں سال، جیم، نبوت کے 6ٹھے سال اور دال ہے نبوت کے 7ویں سال۔ اس کے لیے ہم ب پہ ٹک کریں گے، نبوت کے 5ویں سال۔ جیم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جینا مشکل بنا دیا گیا تھا۔ الف، مدینہ منورہ میں، ب، مکہ مکرمہ میں، جیم، حبشہ میں اور دال ہے یمن میں۔ اس کے لیے ہم ب پہ ٹک کریں گے، مکہ مکرمہ میں۔ دال، حبشہ کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ الف، قیصر، ب، کسریٰ، جیم، نجاشی اور دال ہے مقوقس۔ اس کے لیے ہم جیم پہ ٹک کریں گے، نجاشی۔ ہاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑ دیا۔ الف، دین کی، ب، زندگی کی، جیم، وطن کی اور دال ہے خاندان کی۔ اس کے لیے ہم الف پہ ٹک کریں گے، دین کی۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، حبشہ عرب کے جنوب میں ڈیش کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ بحیرہ احمر۔ بحیرہ احمر کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ ب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ ڈیش کی طرف ہجرت کر جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ جیم، نجاشی ایک ڈیش حکمران تھا۔ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران تھا۔ دال، مسلمان حبشہ پہنچ کر نہایت سکون اور ڈیش سے رہنے لگے۔ سکون اور اطمینان۔ مسلمان حبشہ پہنچ کر نہایت سکون اور اطمینان سے رہنے لگے۔ ہے، اہل مکہ کا وفد ڈیش افراد پر مشتمل تھا، 2 افراد پر مشتمل تھا۔ مختصر جواب لکھیں۔ الف، ہجرت سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہم پیچھے جائیں گے۔ ابھی ہم لیسن پڑھ کے آئے ہیں، پیج نمبر اس کا 40 ہے، جہاں سے ہم نے ریڈنگ اس کی سٹارٹ کی تھی۔ اس لیسن کی شروع میں ہی سٹارٹ پہ اس کا لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ب،
پہلی ہجرت کے بعد مسلمان مکہ مکرمہ کیوں واپس آئے؟ اس کے جواب میں ہم پیچھے جائیں گے، پیج نمبر اس کا 41 ہے، یہاں سے ہم اس کا جواب لکھنا سٹارٹ کریں گے۔ حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش کے سرکردہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس افواہ کی وجہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے بعض مسلمان واپس آ گئے۔ جیم، دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے لوگ شامل تھے؟ اس کے جواب میں ہم پیچھے جائیں گے، پیج نمبر اس کا بھی 41 ہے، یہاں سے ہم اس کا جواب لکھنا سٹارٹ کریں گے۔ اس قافلے میں 83 یعنی 83 مرد اور 19 یعنی 19 عورتیں شامل تھیں۔ آگے دال ہے، پہلی ہجرت حبشہ میں قافلے کے امیر کون تھے؟ اس کے جواب ہم پیچھے جائیں گے، پیج نمبر اس کا بھی 41 ہی ہے جو ہم لیسن میں پڑھ کر آئے تھے، یہاں سے ہم اس کا جواب لکھنا سٹارٹ کریں گے۔ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ الف، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں جو تقریر کی اس کو اپنے الفاظ میں تحریر کرے۔ اس کا جواب میں ہم پیچھے جائیں گے، پیج نمبر اس کا 41 ہے، اس کے جواب میں ہم لکھیں گے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی تھی ان کے سوال کا جواب انہوں نے ایسے دیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمانی کا فریضہ سونپا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے سوال پر کہا، اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، رشتہ داریاں توڑتے اور ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول چنا جن کے اعلیٰ اخلاق، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی اور ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی۔ ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم ڈھائے اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے سزائیں دی۔ ہم نے ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں پناہ لی تاکہ ہم امن سے رہ سکیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے ملک میں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگے بے ہے، ہجرت حبشہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس کے جواب میں ہم پیچھے جائیں گے، ابھی ہم لیسن پڑھ کر آئے تھے، 42 پیج نمبر اس کا ہے۔ اس واقعے کے بعد قریش کے نمائندے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں امن و سکون اور آزادی سے رہنے لگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرز عمل سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کرنا اور اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دین کی حفاظت کے لیے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے ہمیں ہر ٹائم تیار رہنا چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔